ٹھنڈی خوشگوار صبح ایک بار پھر طلوع ہوئی تھی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ روشن ہوا۔ وہ اپنے بستر پر نرم گرم لحاف اوڑھے سو رہا تھا جب کسی نے کھڑکی کے پردے سرکائے تو سورج کی آتی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاویز اٹھ جاؤ بیٹا، تیز روشنی میں پہلے اس کی آنکھیں چوندھیا گئی تھیں۔ امی آج سنڈے نہیں ہے؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، چہرے پر بیزاری تھی۔ ہاں آج سنڈے ہے، میں نے تمہاری پسند کا ناشتہ بنوایا، جلدی سے اٹھو اور فریش ہو کر نیچے آؤ۔ ایک ہی دن ہوتا ہے تمہارے پاس ہمارے لیے۔ تمہارے بابا کی ڈیتھ کے بعد تم بزنس میں اتنے مصروف ہوئے کہ ہمیں وقت بھی نہیں دے پاتے۔ اوکے جلدی آ جانا ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر بڑھ گئی جبکہ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑا ہوا فون اٹھایا، ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بے دلی سے لحاف ایک سائیڈ پر پھینکتا نیچے اترا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ گول میز لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، فاطمہ نے مسکرا کر گڈ مارننگ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کر بولا۔ شاویز مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ستائش آرا بیگم نے کہا تھا۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں، وہ تازہ خستہ آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھتا ہوا بولا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، یہ زندگی تمہاری ہے اور تم اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتے ہو، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، کیا تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں؟ وہ تیز گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ آف کورس، وائی ناٹ؟ اب جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ شاویز، میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ تحریم تمہاری بچپن کی دوست ہے، تم اسے پسند بھی کرتے ہو، تو شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ میں جب بھی بات کرتی ہوں تم ہمیشہ ٹال دیتے ہو۔ وہ فورک ہاتھ میں پکڑے خفا لہجے میں بول رہی تھی۔ تحریم اچھی دوست ہے، اسے دوست ہی رہنے دیں، لائف پارٹنر نہ بنائیں۔ شادی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی کا حصہ ہے، نہیں ہوگی تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ صبح آپ نے یہ باتیں کرنے کے لیے اٹھایا ہے؟ وہ تھرماس سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں شادی کرنی تو نہ کرو، لیکن اپنا موڈ خراب نہ کرو۔ فاطمہ بھائی کو کیک پاس کرو، یہ ٹرائی کرو، یہ خاص میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی بھائی یہ لیں، یہ کھائیں، بہت مزے کا ہے۔ اس نے کیک شاویز کو پاس کیا تھا۔ سوری امی، لیکن آپ جانتی ہیں میں یہ سب نہیں کھاتا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جی تو میری پیاری امی جان، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ بھائی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ اب دیکھ لیں، سگی ماں ہی ہوتی ہیں، آپ کتنے بھی پاپڑ بیل لیں وہ کبھی آپ کو وہ مقام نہیں دیں گی جو سگی ماں کا ہوتا ہے۔ چپ کرو تم۔ مسکرا کر میرے جبڑے دکھ گئے۔ حد ہے، نواب زادے کے نخرے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر اس کا باپ مرنے سے پہلے ساری جائیداد اس کے نام نہ کر گیا ہوتا تو میں دیکھتی کہ مجھے کیسے جواب دے کر جاتا ہے۔ ڈائننگ ایریا کے باہر والے شیشوں سے آتی تیز دھوپ میں ان کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے دوپہر شام میں ڈل رہی تھی۔ میرج ہال میں زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ باراتی آ چکے تھے۔ آوازوں کا ملا جلا شور اس زرد شام کو نئی زندگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دلہا دلہن کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ نکاح تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ اب ویٹرز کھانے کی ٹرے اٹھائے مستعدی سے ٹیبل تک پہنچا رہے تھے۔ پھپھو کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ شکر ہے یار، سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ ہیرا مسکراتے ہوئے زارا والے ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے بولی۔ ہیلو، ہیرا نے ہاتھ لہرائے تو وہ چونکی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ غیب دماغی سے بولی تھی۔ زارا میں کہہ رہی ہوں کھا کیوں نہیں رہی تم؟ وہ چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، تھوڑا سا کھایا ہے، وہ بے دلی سے بولی تھی۔ زارا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں یار، وہ بیزار لگ رہی تھی۔ تو پھر اپ سیٹ ہو کسی بات پر؟ وہ جانچتی نگاہوں سے کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہیرا پریشانی کی بات تو ہے نا؟ اب تک کمپنی کی جانب سے کوئی میل، میسج یا پھر فون آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا میں سلیکٹ نہیں ہوئی۔ کتنی امید تھی مجھے کہ یہ جاب مل جائے گی، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر نہیں۔ زارا کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے، میری ساری محنت بیکار چلی گئی۔
ہیرا میں سچ بتاؤں تو مایوس ہو گئی ہوں، قسمت کبھی بھی مجھ پر مہربان نہیں ہو سکتی۔ وہ بے بسی سے سر نفی میں ہلا کر بولی، زارا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تمہیں اس سے زیادہ اچھی جاب ملے گی، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ… ہیرا تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ آئی برو اچکاتی تشویش سے بولی تھی۔ نہیں چھوڑو، تم بس ٹینشن نہیں لو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے تسلی دیتی بولی۔ زارا نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زارا سنو یار، مجھے لگتا ہے رافع ہماری طرف آ رہا ہے، پلیز تم مس بیہیو مت کرنا۔ ہیرا سرگوشی میں بولی، لو جی، بس اس کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ ہیرا اگر اس دنیا میں کسی کا قتل جائز ہوتا نا تو یہ بندہ میرے ہاتھوں ہی مرتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، مگر نظریں مسلسل زارا پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں رافع بھائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آئیں پلیز جوائن کریں ہمیں۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا تو زارا جو سر جھکائے موبائل دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھاڑ کر ہیرا کو دیکھا تھا۔ نہیں، میں یہاں زارا کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کسی بات پر ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کسی بات سے پریشان نہیں ہوں، آپ اب یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ دانت پیستے ہوئے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے واپس چلا گیا۔ کیا ہے یہ یار، عجیب بندہ ہے، مطلب حد ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا ریلیکس، تم کوفتے کھاؤ گی؟ وہ پلیٹ اس کی طرف کھسکا کر بولی، تم ہی کھاؤ اور کھا کر موٹی ہو جاؤ، پتہ نہیں اور کتنا کھاؤ گی۔ چاولوں کی بھری ہوئی پلیٹ تم کھا گئی، اب کوفتے تم کھا رہی ہو۔ وہ پلیٹ پرے کھسکاتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، ابھی تو کھیر اور کولڈ ڈرنک بھی باقی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں یہ نہیں کھانے دوں گی۔ میں ویٹر کو بلا رہی ہوں، باقی کی چیزیں واپس لے جائے۔ سوچنا بھی مت، تم نے وہ کہا